الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین، زکوٰۃ کے سلسلے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک عظیم رکن ہے۔ قرآن مجید میں دسیوں جگہ پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان کی دولت میں کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہے کہ اس کا آخرت میں محاسبہ ہو تو آدمی تباہ و برباد ہو جائے، لیکن اللہ کا امت پر خاص فضل و احسان ہے کہ 2.5% مال دینے سے وہ انہیں تباہیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے اور اس مال کو پاکیزہ کر کے ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ دولت جب غریبوں کے پاس جائے گی تو وہ ہاتھ پھیلانے سے دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رہیں گے، اور سماج میں محتاجی، فقیری، غربت ساری ہی برائیوں کی جڑ ہے۔ اسی سے اخلاقی بدحالی، سماجی تباہی، اخلاقی گراوٹ اور جرائم کے جذبات وجود میں آتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کا خصوصی خیال رکھے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کی جا چکی ہے کہ موجودہ حالات میں اچھے گھرانے اور خاندان کے لوگ معاشی خستہ حالی کا شکار ہیں۔ خلیج کے حالات بہتر نہیں، ملک میں لاک ڈاؤن کی مار، اور پھر اس کے بعد اب مزید حالات بگڑ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں خاص طور پر ان لوگوں کو ہم فائنڈ آؤٹ کر کے ان کی باقاعدہ لسٹ بنائیں اور بالکل خفیہ طریقے سے چھپ کر ان تک مال پہنچائے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کی خاطر لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور باوجود سخت ضرورت مند ہونے کے اپنی ضرورتوں کو اپنے قریبی رشتہ داروں کے سامنے بھی بیان نہیں کرتے۔ واقعی ایسے لوگ زکوٰۃ کے اولین حقدار ہوتے ہیں، اور ان رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے سے دوہرا اجر ملے گا، ڈبل اجر۔ ایک زکوٰۃ دینے کا اجر اور دوسرے صلہ رحمی کا، رشتہ داری کو جوڑنے کا اجر۔ اور ایسے لوگوں کو ہم خفیہ طریقوں سے جب ان کے گھروں تک مال پہنچائیں گے تو ان کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ ہماری قسمت تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرے، زکوٰۃ دینے والا ان کے مانگنے کا یا اپنی محتاجی کے اظہار کا انتظار نہ کرے، بلکہ خود جا کر ان کے گھر تک پہنچائے۔ اس سے بھی ڈبل فائدہ ہوگا۔ ایک، دینے والے کے دل میں تکبر پیدا نہیں ہوگا، جب وہ خود گھر میں جا کر پہنچائے گا تو دل میں تکبر نہیں ہوگا، اور لینے والے کو بھی ذلت کا سامنا نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس کو تحفہ سمجھ کر قبول کرے گا۔ اس کی بھی عزت نفس کو ٹھیس نہیں پہنچے گی، اس کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کی ضرورت بھی مکمل ہو جائے گی۔ تیسری یہ بات بھی ہمارے ذہن نشی رہے کہ ہم سامنے والے کو اتنی زکوٰۃ کی رقم دیں کہ وہ آئندہ ان روپیوں سے خود تجارت وغیرہ کر کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے۔ آج خود زکوٰۃ لے رہا ہے، آئندہ خود دوسروں کو زکوٰۃ دینے والا بنے۔ آج خود محتاج ہے، آئندہ سال دوسروں کی محتاجی دور کرنے والا بنے۔ ہم اکثر اتنی کم رقم زکوٰۃ میں دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی مجبور رہتا ہے، اور ہمیشہ وہ مجبور رہ کر مانگتا رہتا ہے یا ضرورت مند رہتا ہے، اور اس کی معاشی حالت کبھی درست نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کے اجتماعی نظام پر زور دیا، اس کا ایک مرتب خاکہ بنایا، اور اسی عمل کا نتیجہ تھا کہ اسلام کو دنیا میں آئے 100 سال کا عرصہ گزرا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں مورخین نے لکھا ہے کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ یہ اسی اجتماعی نظام کی دین تھی کہ آہستہ آہستہ غربت کا خاتمہ ہوا، اسی زکوٰۃ کے اجتماعی نظام کے بدولت تمام لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے، اور صحیح مصرف سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی تھی، اور اس طریقے سے ادائیگی ہوتی تھی کہ اس سال زکوٰۃ لینے والا آئندہ سال زکوٰۃ دینے والا بنتا تھا۔ خفیہ طریقے سے مال کو پہنچایا جاتا تھا۔ بہرحال آج بھی ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں اس طرح کا نظام قائم ہے، اگرچہ کہ چھوٹی شکل کے اندر یہ نظام چل رہا ہے، لیکن وہ حضرات اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ اس سلسلے میں شریعت کی رہنمائی
اور مسائل کا مکمل لحاظ رکھتے ہوئے ہرگز اس کے دینے میں کوتاہی نہ کریں، ورنہ عام طور پر اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اور جہاں یہ نظام قائم نہیں ہے وہاں اس نظام کو علماء اور امانتدار لوگوں کی سرپرستی میں قائم کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے انشاءاللہ ایک اچھا نظام قائم ہوگا، اور زکوٰۃ کے ذریعے اسلامی معاشرے کے اندر ایک زبردست کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس اہم فریضے کو صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔